بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور آج کے پروگرام میں بہت اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نیاب عباسی. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر. انڈیا کی جانب سے جو اٹیک پاکستان پر کیا گیا اس پر بات کریں گے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک سینئر صحافی نثار احمد چودھری صاحب. تو نثار صاحب سے بات کرتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم نثار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ نائب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور بہت ساری انفارمیٹیو گفتگو ہوگی آج آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. سر ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے, ابھی ریسنٹلی پاکستان کو سب سے پہلے بلیم کیا گیا پہلگام واقعے کے لیے. اس کے بعد انڈیا کا اس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرنا, اس کے اوپر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو سر سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ انڈیا کے پاکستان پر جو ریسنٹ اٹیک ہے اس کے بعد آپ اس سچویشن کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نایاب, گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. بالکل. اور انڈیا نے جو ہے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر وہ واقعہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا حکومت کا اپنا ہی کیا دھرا تھا اور اس میں صرف اور صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا تھا. اور مودی نے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جو ان قریب الیکشن ہونے والے ہیں, بالکل. وہ ہمیشہ مودی کی یہ کوشش رہی ہے کہ جس وقت بھی ان کے ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں یا ان کے خلاف جو ہے اپوزیشن کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں تو ویسی سچویشن کو کریٹ کر دیتے ہیں. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے, میں نے یہ کہنا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ اب یہ سارا جو پہلگام واقعہ ہے, میں نے بتایا کہ آپ کو یہ بے بنیاد واقعہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کے جبکہ پاکستان کی جانب سے شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی میں کہوں گا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے تمام بین الاقوامی اداروں کو اور جتنے بھی ہمارے اس وقت اس جنگ کی وجہ سے لوگ اس میں شامل ہیں, چاہے چائنا ہے, امریکہ ہے, ایران ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور آج کل وہ جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ ہیں. اور آج ان کی جو ہے وہ وہاں کے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کے ساتھ بھی ان کی آج ملاقات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اس کو جتنی, میرا مطلب ہے کہ بہادری کے ساتھ پاکستانی افواج نے اور دلیری کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے, جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاک فوج کے جو ہیں وہ ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور ہماری جتنی بھی ہمدردیاں ہیں, اور پوری قوم جو ہے اس وقت پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ جو ہے کھڑی ہے. اور کسی بھی, میرا نیکسٹ کوشچن بھی نثار صاحب جو ہے وہ پاکستانی فوج سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی جو ہے وہ کس حد تک ایوالو ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنے ڈیفینس پوسچر میں کچھ میجر چینجز کرے گا؟ دیکھیں نایاب, گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر, آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو راولپنڈی ہے, اسلام آباد کا جو ساتھ ملک کا علاقہ والا ہے جو وہاں شہر ہے, وہاں پہ 2 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, کراچی میں بھی گرے ہیں. تو لامحالہ طور پر جو اس وقت قوم کی جانب سے بھی ہے وہ بڑا جذبات جو ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں اوپر کے جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اور وہ اس وقت انڈیا کے خلاف, ان کے خلاف نفرت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے. اور وہ ہماری جو پاک افواج سے ان کا جو ہے مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے جوابی کارروائی کرے. لیکن نایاب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان نے اس جنگ یہ ابھی تک آپ نے دیکھا شروع ہوئی ہے, جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھارتی طیارے جو ہیں رافیل طیارے وہ بھی گرائے ہیں, اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے ہم نے ڈرون بھی ان کے مار گرائے ہیں. لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور جو لوگ اس اور یہ طیارے گرانا یہ ایک جوابی کارروائی ہی ہے, جوابی کارروائی کی جا رہی ہے نا؟ نہیں, ابھی تک تو میرا مطلب ہے کہ جوابی کارروائی بھی ہم نے کی ہے. ہم نے جو ہمارے جو مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے. اور بھاولپور کے اندر جو ہے ایک مدرسوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شہید انہوں نے کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آپ نے پوچھا نا کہ آرمی کی جانب سے اب کیا جو ہے اس کے اندر تبدیلی لائی جائے گی, تو پاکستان آرمی جو ہے اس وقت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محاذوں کے اوپر جو ہے وہ جس دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے, تو وہ اس کا ایک بھرپور جواب دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے. اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں حافظ عاصم صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور یہ جواب پوری دنیا دیکھے گی. صحیح.
بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ اٹیک جو ہے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیک کرنے والا ملک ہے جو بھارت ہے اس کے لیے کس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اس کو کس طرح کی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ٹربلز پرابلمز آ سکتی ہیں، اس کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نایاب جنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا دو ممالک کے درمیان جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ممالک کو نقصان بھی ہوتا ہے. اور دونوں ممالک ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور دونوں ممالک اس وقت جو ہے آپ نے بالکل کہا ہے کہ ایٹمی یہ ممالک ہیں، اور ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ جس وقت اگر پھیلتی ہے تو وہ اس کی تباہی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں پورے جو خطہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف چائنا جو ہے پاکستان کی بھرپور امداد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ترکی جو ہے وہ پاکستان کی بھرپور جو ہے وہ ساتھ دینے کا وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا ہے نا کہ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ کس طرف جائیں گے. تو انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جارحیت انہوں نے کی ہے پاکستان کے اوپر، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بھرپور انداز کے ساتھ دفاع بھی کر رہی ہے، انشاءاللہ عن قریب ان کو جو ہے نا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس حوالے سے بتائیے گا کہ انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کیا رسپانس آیا ہے، کیونکہ اس کا افیکٹ اگر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی چائنا پر بھی ہوگا، افغانستان پر بھی ہوگا، بارڈر ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی طرف سے کیسا رسپانس جو ہے وہ دیکھنے میں آیا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت میرا مطلب کہ چائنا بھی فکر مند ہے، اور دوسرا جو آپ ہمسایہ ممالک ہے ایران وہ بھی فکر مند ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے دونوں ایٹمی ممالک ہیں، اور یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں وہ پورے خطے کے لیے جو ہے نا تباہی کی اور بربادی کا باعث بنے گے. اور اس وقت جو ہمارے نیبرز کے جو لوگ ہیں اور اسپیشلی جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ ان کی خواہش یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں یہ مل بیٹھ کے اس سولوشن کا کوئی حل نکالیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. جنگ جب تک آپ ٹیبل پہ آ کے بات چیت نہیں کریں گے اور اس کے بعد کوئی حل نہیں نکالیں گے تو جنگ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا نثار صاحب، انتہائی امپورٹنٹ کوشچن آپ سے. سب سے پہلے پاکستان، ہم سب کا بھی یہی ماننا ہے، ہم سب کا بھی یہی کہنا ہے، ہماری جو حکومت ہے، ہماری اپوزیشن ہے، ہمارے لیڈر ایک ہیں جو عمران خان صاحب ہیں، ان کو قید میں رکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کو اس وقت میں اس سچویشن میں عمران خان کو رہا کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے اور اپنے ملک کا ڈیفینس کرنا چاہیے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی اگریسو ہیں لوگ کہ جوابی کارروائی نہیں کی جا رہی. تو آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اپوزیشن کو، حکومت کو، تمام اداروں کو ایک پوائنٹ پر، ایک پیج پہ آ کے بات کرنی چاہیے اور سب سے پہلے پاکستان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے؟ نایاب، یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے آج 9 مئی ہے، اور آج ان کو میرا خیال ہے کہ 2 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ ناحق قید کاٹتے ہوئے جیل میں وہ کے اندر ہیں. اور اس موقع پر جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا دیگر جو گفتے ہیں ان کی جانب سے عمران خان کی جو رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اسی تناظر میں ہو رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس وقت رہا کر کے اور ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، متحد ہو کے انڈیا کو اگر جواب دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مؤثر ثابت ہوگا. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو آوازیں بالکل اٹھ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اب رہا حکومت نے تو کرنا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی بھی جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری قوم کے اوپر ایک وقت آیا وہ بڑا کڑا وقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے. تو اگر عمران خان صاحب کی حمایت حاصل کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو ہے وہ بلانا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ شرکت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور ان کو بلا کے ان کی رائے لی جائے اور ان سے ان کی جو ان کی پارٹی ہے اسٹریٹجیز تیار کی جائیں، تمام لوگوں کو متحد کیا جائے، قوم ایک پیج پہ ہو، ہماری فوج ایک پیج پہ ہو، ہماری حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہو، اور ہم مل کے جوابی کارروائی کریں، ہم مل کے جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں کسی بھی حملے کا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور پھر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جو الیکشن ہوئے تھے
8 फरवरी کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک بھاری مینڈیٹ عوام نے دیا، اور آپ تحریک انصاف کو کسی طور پہ بھی جو ہے نا وہ منظر سے جو ہے نا غائب نہیں کر سکتے، آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف سے جو وابستہ لوگ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے ہمیں چلنا پڑے گا، اور ہمارے اندر جب تک یکجہتی اور یگانگت نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک دشمن کو بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت پاکستانی قوم کا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب پاکستان جو ہے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے گا، بلکہ دندان چکن جواب دے گا۔ انشاءاللہ۔ میڈیا کے رول کو، میڈیا کی کوریج کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ میڈیا اس ساری سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے، اور آپ کے نزدیک رسپانسبل جرنلزم کی کیا امپورٹنس ہے اس وقت میں؟ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا کہ میڈیا کا جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت رول ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ افواہ جو ہیں وہ بڑی سرگرم ہیں، اور اسپیشلی جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ پیش کر رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے انڈیا پہ حملہ کر دیا ہے، کبھی وہ سری نگر کا نام لیتا ہے، کبھی وہ پٹھان کوٹ کا نام لیتا ہے کہ وہاں پہ حملہ کر دیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے۔ ابھی پاکستان نے کسی مقام پہ بھی جو ہے بھارت کے اندر گھس کے حملہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اس وقت صرف اور صرف دفاعی پوزیشن میں رہ کے اپنی جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ جہاں تک میڈیا کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت ہونا چاہیے، اور وہ خبر دینی چاہیے جو حقیقت پسندی پر مبنی خبر ہونی چاہیے، اور ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ہمیں کوئی خبر ایسی جو ہے اس طرح نہیں پھیلانی چاہیے کہ جب تک اس کی تصدیق نہ کر لی جائے۔ اور اس وقت پاکستانی میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت اور پازیٹیو جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں بنسبت انڈیا کے۔ صحیح۔ نثار صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری پاک فوج کو اتنی ہمت دے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کے دفاع کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ملاقات کر کے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ، کسی اور گیسٹ کے ساتھ، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ فی الوقت نایاب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پاس۔